19 ستمبر 2025 کا جمعۃ المبارک. تو اس کا موضوع ہے جی حرام رزق اور اس کی جو ہے وہ مذمت. اس حوالے سے ہم جو ہے نا 15 16 اور اس 16 کے اندر بھی 17 یا 20 تک دلائل ہم بیان کریں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے. یعنی کہ آج دیکھ لیں وہ کہ پتہ ہی نہیں ہے، بس پیسے آنے چاہیے. یہ بخاری شریف ہے جی 2049 لکھا ہوا ہے 2059. اچھا پہلے ہم نے بیان کیا تھا رزق حلال، آج اسی کا پارٹ 2 ہے رزق حرام اور اس کی مذمت. اسلام جو ہے نا وہ صرف 2 چیزوں کا نام ہے. کیا؟ کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو. یہ پرواہ نہیں کرے گا، میں نے تو نہیں کہا پتہ نہیں چلے گا، لاج میں پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال طریقے سے پیسہ آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آنا چاہیے. علم کا تو میں نے کہا ہی نہیں. اچھا اب ہم بات شروع کرتے ہیں کہ نا ایک واقعے سے ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے وقتوں میں ایک بندے نے اپنی زمین فروخت کی اور دوسرے نے وہ زمین لے لی. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس زمین کو جب کھود رہے تھے اپنے کسی کام کے لیے تو ادھر سے سونے کی دیگ نکل آئی. اب خریدار واپس فروخت کرنے والے کے پاس گیا، بیچنے والے کے پاس، اور کہا بھائی میں نے زمین لی تھی، یہ سونا نہیں، یہ سونا تمہارا ہے. اتنی ایماندار. اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے زمین دی تھی تو جو کچھ ہے اس میں سب دے دیا تھا، اب یہ سونا بھی تمہارا ہے. اب وہ لینے کو تیار نہیں، وہ دینے کو تیار نہیں. نہیں وہ دینے کو تیار ہے، وہ لینے کو تیار نہیں. جھگڑا بڑھ گیا. انہوں نے اپنا ایک جج کیا، قاضی نے جب دونوں کا معاملہ سنا کہ وہ کہہ رہے جی میں نے سونے کی دیگ نہیں لی، وہ کہتا ہے میں نے زمین دی تھی، سب کچھ دے دیا ہے. اس نے کہا کہ تمہارے کوئی بیٹا بیٹی ہے؟ ایک نے کہا میری بیٹی ہے، ایک نے کہا بیٹا ہے. کہتا ہے یہ شادی کرو اور جو خرچہ ہو اس پر لگاؤ اور جو بچ جائے وہ غریب مساکین میں دے دینا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو دونوں کی بھی شادی کر کے تو وہ جو ہے نا معاملہ نپٹایا. مسئلہ کیا ہے کہ ایماندار لوگ کہ ایسے بھی ہوتے ہیں. آج کل کیا ہے؟ آج کل یہ ہے کہ بچہ کما رہا ہے، حلال لائے یا حرام، کہتے جی گھر تو سنبھالا ہوا ہے نا، بیوی بچوں کو تو سنبھالا ہوا ہے نا، چاہے حلال لائے چاہے حرام. حتیٰ کہ نشہ کرتے ہیں، کہتے نشہ کرتا ہوگا بیوی کو تو سنبھالا ہوا ہے. بچہ نماز نہیں پڑھ رہا کوئی بات نہیں، گھر تو سنبھالا ہوگا نا.
بچہ جو بھی گناہ کرنا چاہے کر رہا ہے، گھر تو سنبھالا ہوگا نا. یہ آج کل کا حالات ہے. حلال و حرام کی جو میں نے کہا نا پرواہ نہیں ہوگی، وہ ہے. اب ہم دلائل کی طرف آتے ہیں. پہلی دلیل، اب دوسری دلیل سمجھ لیں، پہلی تو ہم نے دے دی. فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 27، انما یتقبل اللہ من المتقین. حبیل نے کہا تھا اللہ تعالیٰ متقیوں ہی سے قربانی قبول کرتے ہیں، یعنی کہ جو بندہ حرام کھانے سے بچے اس کی نیکی قبول ہوتی ہے. قربانی بھی اس کی قبول ہے کہ مال حرام کا نہ ہو، یہ شرط ہے. دوسری دلیل جی، دوسری بات، ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اکتسب مال من معصم، کہ جس نے پیسہ کمایا گناہ کے ذریعے، اب گناہ کے ذریعے کمایا ہوا مال سے صلہ رحمی بھی کر رہا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے، اور فی سبیل اللہ، اللہ کی راہوں میں اور جگہ بھی خرچ کر رہا ہے، مسجدیں جو بھی. فَقُذِفَ بِهِ فِي جہنم، جتنا اس نے صدقہ خیرات صلہ رحمی کی ہوگی سب کو جمع کر کے جہنم میں، کوئی قابل قبول نہیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حوالہ نہیں میں نے لکھا، بس لکھنے کی. ابو داؤد. تیسری دلیل جی، مال حرام کی مذمت بیان ہو رہی ہے کہ مال حرام کسی کام کا نہیں. ما تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل اربع وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، رواہ بہقی. بہقی کی روایت ہے یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن بندہ اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ وہ 4 باتوں کا جواب نہ دے. تو ہم نے 3 چھوڑ دیا کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے نا مختصر ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ وعن مالہ، اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا، من این اکتسبہ، کیسے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، وفیما انفقہ، اور اگر کمایا تو خرچ کہاں کیا. تو وہ قدم نہیں ہلا سکے گا قیامت والے دن جب تک کہ اپنا مال کا حساب نہ دے دے. چوتھی بات، یعنی کہ یہ میں نے بیان کر دی ہے یاتی علی الناس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسے پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے. یہ نا اسی میں یہ پوائنٹ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، نشہ کرتا ہے، بس جی کما تو رہا ہے نا، یہ ہے وہ، پرواہ ہی نہیں کوئی آج کل. امیر ہونے کا چکر ہے کہ لاکھ کیسے بنے گا، کروڑ کیسے بنے گا. چھٹی بات، یہ بھی نا بہقی کی روایت ہے، 5759 بہقی کی روایت ہے، یعنی کہ 5759. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نا ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا ایک خادم آیا، غلام آیا، اور انہوں نے ان کو کوئی مٹھائی پیش کی، انہوں نے وہ کھا لی. بعد میں انہوں نے کہا، غلام نے، پتہ یہ کس چیز کی مٹھائی تھی؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، تم نے لائے ہو میں نے کھا لی. انہوں نے کہا کہ نا میں جب مسلمان نہیں تھا تو میں نے ایک فال نکلوائی تھی، تو وہ جو ہے نا میری فال آج بندہ وہ مجھے ملا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری فال بڑی اچھی رہی ہے، تو اس نے مجھے خوشی کے موقع پر مٹھائی دی، وہ میں نے لا کر آپ کو دے دی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جو ہے نا الٹی کر دی، اپنے زبان سے نا کر کے الٹی کر دی. حالانکہ شرن مسئلہ یہ تھا کہ اگر لا علمی میں کھا لیا جائے گناہ نہیں،
یہ ہے، یہ کہ تقویٰ تھا۔ پھر انہوں نے اس موقع پر فرمایا کہ کالا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، لا يدخل الجنت جسدن، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا، غُذِّیَ بحرام، جس کی پرورش حرام سے ہوئی۔ یعنی کہ اگر کوئی بوٹی گوشت کا حصہ حرام چیز سے پرورش پا گیا تو وہ تو جہنم کے لائق ہوگا۔ میں نے پہلے بتا دیا یہ ان کا تقوی ہے۔ بھئی آپ کو لا علمی میں کوئی چیز کھلا دیتا ہے تو وہ تو کوئی گناہ نہیں نا۔ ساتویں بات جی، یہ نا صحیح ابن حبان کی روایت ہے 32-28، فرمایا ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، روزی رزق اس کے لیے بندہ حلال حرام ایک کرتا ہے نا، فرمایا رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے کما یطلب اجلہ، جیسے بندے کو موت تلاش کرتی ہے، کہ جس کا موت یقینی ہے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے وہ بھی یقینی ہے، تو جب یقینی ہے تو بندہ حرام کی طرف کیوں جائے؟ اب دیکھیں نا، بندے کا اچانک ہی سفر بن جاتا ہے کہیں کا، کہیں وفات ہو جاتی ہے، کہیں خوشی، حتیٰ کہ سواری جا رہا ہوتا ہے نا کہیں تو ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، ادھر رکتا ہے، ہوٹل پر بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پھر وہ ٹائر ٹھیک ہو جاتا ہے پنچر، وہ بیٹھ کر پھر آگے، کیا مطلب؟ ادھر اس کا رزق پانی لکھا تھا، بندہ چل کر اپنے رزق پانی کے پاس جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں اگر مقدر میں ہونا پہاڑ سے کے نیچے سے رزق آ جائے گا، اور اگر نہیں نا تو منہ میں آیا ہو نا آپ کا لقمہ، بال آ جاتا ہے، بندہ واپس نکال دیتا ہے، الٹی آ جاتی ہے، کیا مطلب مقدر میں نہیں، اور اگر ہے تو پہاڑ کے نیچے سے رزق آ جائے گا آپ کے لیے۔ آٹھویں بات جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی 2010 روایت ہے، وَاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ 24 جُزْءً، فرمایا میانہ روی اختیار کرنا رزق کے معاملے میں ہر کام میں، یہ نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ یہ میں نے کیوں روایت رکھی ہے ادھر؟ رزق حرام اور حلال سے کیا تعلق ہے؟ بعض بندے رزق حلال کمانے کے لیے 16 گھنٹے 18 گھنٹے سے 4 گھنٹے سوتے ہیں، پھر کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب حدیث میں ہے نماز ہو، نفلی عبادت ہو، قرآن ہو، ہر چیز میں میانہ روی، کھانے پینے میں درمیانہ، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے، زیادہ کھائیں گے ویسے کمزور ہو جائیں گے، زیادہ کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے، بہت زیادہ اونچی بولیں گے چیخ نکلے گی، بہت زیادہ آہستہ بولیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میانہ روی۔ تو اسی طرح رزق کی تلاش میں بھی یہ بھی ٹھیک نہیں کہ بندہ سستی کا مارا گھر بیٹھا ہے اور کئی دن پتہ ہی نہیں ہے کام پر نہیں گیا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 8 گھنٹے کی بجائے 18 گھنٹے کام کر لیں، صحت اپنی داؤں پر لگا دے، بیمار ہو جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہے مل کے جو مالک ہے نا ان کو اتنی مصروفیت ہوتی ہے ملز کی، اپنے والد کے کہتے ہیں جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ یہ میانہ روی ہے؟ یہ میانہ روی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کام کاروبار نہیں بھائی، تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ رزق حلال میں اسراف ہے اور یہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ آپ ڈبل کہتے ہیں، ٹرپل نوکریاں، 3 نوکریاں جی، میں نے کتنی نوکریاں کی ہوئی ہیں جی، یعنی کہ 3 کا مطلب ہے 24 گھنٹے سے بھی اوپر۔
پھر یہ تو میانہ روی نہ ہوئی. ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنا معیار زندگی اونچا کر لیتے ہیں، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے حلال حرام ایک کر کے یا محنت کر کے اپنی صحت داؤ پر لگا دیتے. 9ویں بات جی، یہ ہے ویسے اہم آیت سورہ النساء آیت نمبر 29. سورہ النساء ہے آیت مبارکہ کریمہ 29 ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو نہ کھاؤ آپس میں مالوں کو باطل طریقے کے ساتھ. یہ ہے وہ نص جو کہہ رہی ہے رزق حرام نہیں کھانا. الا ان تکون تجارت، مگر تجارت ہو ان تراض منکم، آپس میں رضامندی کے ساتھ. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ ہے تم پر بہت مہربان. اب اس میں یہ قطع نصیح ہے کہ باطل طریقے سے حرام طریقے سے مال نہیں کمانا، رزق حرام نہیں کھانا. ہاں تجارت اور آپس کی رضامندی. اب دیکھیے میں اس کے نا 2-3 باتیں کروں گا اس آیت میں روشنی میں. رضامندی، جبر کی نفی. بھئی بعض کا بندہ مجبور ہوتا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، قرض دینا ہے، کمیٹی سر پر آ گئی ہے، اب وہ بیچارہ موبائل ہے اس کا 1 لاکھ کا، وہ کہتا ہے بھائی 50,000 روپے میں لے لو، اور ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لاؤ. نہیں، یہ رضامندی سے وہ نہیں دے رہا، اس پر بیچارے حالات کا جبر ہے. یہ ناپسندیدہ بات ہے کہ آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر 1 لاکھ کی چیز 40,000 میں لینے. ٹھیک ہے نیا لاکھ ہے تو آپ 80,000 کر لیں، لیکن یہ کیا کباڑیے سے چوری کا مال ملا ہے، بات ٹھیک ہے ابھی سستا مل گیا. تو یہ جبر کی ضد ہے کہ بیچارہ موبائل موٹر سائیکل بیچنے پر آیا ہے اور سستی بیچ دی ہے. کیوں؟ اس نے اپنے کوئی بھی مجبوری آ گئی ہے بیچارے کو، بیماری گھر میں آ گئی ہے، ماں کے لیے دعا لانی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے جی. بیماری، بچی کی شادی، قرض. تو بھائیو چیز کی قیمت آپ پوری دیں. یہ بڑا جبر ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ کہا ہے نا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مراد یہ ہے کہ حرام کھا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو آخرت کی. ساتھ ہی ہے نا لا تقتلوا انفسکم، یعنی کہ حرام مال کھانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ وہی بات آ گئی کہ ہلاکت میں یہ ڈالنا نہیں ہے کہ 18 گھنٹے بندہ کام کر رہا ہے اور صحت اپنی داؤ پر لگا رہا ہے. کیوں اللہ نے اس کے ساتھ یہ بات جوڑی ہے کہ حرام نہیں کھانا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا؟ کہ رزق کمانے کے لیے موت کے کنویں میں ہیں جی وہ موٹر سائیکل چلانا، یا اتنا کر کے وہ ایسے بازیگر ہے کہ وہ چل رہا ہے رسے پر، نیچے گرا تو نظر ہی کچھ نہیں آنا. رزق کمانے کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا. یہ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں جی، وہاں پر خزانہ دفن ہے تو سمندروں کا سفر اور جزیروں پہ پہنچ جاتے ہیں، موویز بنی ہوئی ہیں، سب گپ شپ ہے، ملے یا نہ ملے اپنے آپ کو تو ہلاکت میں ڈال دیا نا. سام بیٹھے ہوئے ہیں جی ہم نے تو خزانہ پانا ہے، یہ ہلاکت میں ڈالنا رزق کے لیے. ہاں ایک معنی بھی کیا گیا وہ بھی اس کے ساتھ بنتا ہے کہ دشمن کے ملک میں رزق کے لیے پہنچ جاؤ، وہ تو تمہیں قتل کر دے گا. تمہارے دشمنوں کا ملک ہے نا، تو وہ جہاں تمہیں دیکھے گا قتل کر دے گا. تو رزق کے لیے اپنے آپ کو تم نے ہلاکت میں نہیں ڈالنا. یہ معاشی طور پر خودکشی ہے. اچھا تجارت میں دھوکہ دے کر بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کیسے؟ آہستہ آہستہ تمہارا اعتبار اٹھ جائے گا، تم سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، تو انجام کر فاقہ اور ختم ہو گیا معاملہ.
اسے کہتے ہیں معاشی خودکشی. خودکشی کی نا دیکھیں نا, بندہ کہتا ہے میں نے بڑا میں نے اس کو لوٹ لیا ہے, وہ لوٹا نہیں, اپنے اعتبار کو آ بیٹھا ہے, وہ دوبارہ تو نہیں آئے گا, وہ آسا آسا مشہور ہو جائے گا, فراڈ ہی. بچ کے رہنا. اور اگر آپ رزق حلال کمائیں چاہے تھوڑا ہو, یا بندہ سچا ہے, جانتدار ہے, ماندار ہے, اس کے ساتھ لین دین کرنے میں کوئی حرج نہیں. کہتے مال سے مال کماتے ہیں, نہیں, اعتبار سے مال کمایا جاتا ہے. لوگ لاکھوں روپے دے دیتے ہیں اعتبار ہو, اور ایک پیسہ نہیں دیتے اگر اعتبار نہ ہو. ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نمک حرام نہ بن, یعنی کہ حلال کسی کے ساتھ معاملہ کیا ہو نا, تو کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کھایا پیا ہو تو اس کے ساتھ نمک حرامی نہ کرو. 10ویں بات, ہاں رضامندی شرط ہے نا, وہی تو میں نے بات کہی ہے ابھی. ہاں نہیں, قرآن نے پہلے تجارت کی بات کی ہے نا, الا ان تکون تجارت ان تراض من, وہ تجارت جو تمہاری رضامندی سے ہو. تجارت سے ہی ان کا تعلق ہے نا, تجارت رضامندی. اب دیکھیں نا, بندوق رکھ کر کہہ رہے بیچ اپنا, سین کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے دے رہے لیکن وہ راضی نہیں. گولی یعنی کہ کن پٹی پر رکھ کر بندوق کہہ رہے یہ کام کرو میرا. جہاں میں ابھی تو میں نے وہ تو بالکل آسان مثال ہے نا جبر کی, رضامندی نے. میں نے اور مثال دے دی ہے کہ بیچارے کے اوپر تنگی کا وقت آیا ہے, شادی کرنا چاہتا ہے بچی کی, یا گھر میں بیماری آ گئی ہے, وہ بیچارہ موبائل, موٹر سائیکل یا کار بیچ رہا ہے, یا مکان ہی اپنا بیچ رہا ہے, کہتا ہے تم تو مجبور ہو, لاؤ پیسہ دو. 10ویں بات جی, واحد کہتے ہیں 2 صورتیں جو ویل سے شروع ہو رہی ہیں. ویل للمطففین, یعنی کہ ہلاکت ہے مال تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. حرامی یعنی کہ رزق حرام کمانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ, چغل خور عیب کو ڈھونڈنے والا, اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. اور فرمایا کہ جب لوگوں سے وہ دیتے ہیں تو جب لیتے ہیں تو جو ہے نا پورا پورا لیتے ہیں ناپ تول کر, اور جب دینے کی باری آتی ہے دینے کی تھوڑا دیتے ہیں, پورا نہیں دیتے. تو ایسے بندوں کے لیے ہلاکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے, میں نے حوالہ نہیں کر وہ عدد کو, ابن ماجہ, ولم ينقض المکیال والمیزان, فرمایا کہ ناپ اور تول میں ڈنڈی نہ مارو, اگر ایسا کرو گے الا اخذوا بالسنین, قحط سالی تم پر مسلط کر دی جائے گی. یعنی کہ حرام کھانے کا نقصان یہ ہوگا, بارشیں تو ہوں گی نفع والی نہیں, یہ بھی قحط سالی. وشدت الموؤونتی, فرمایا کہ سخت مشقت میں ڈال دیے جاؤ گے. وہ جوری سلطانی علیہم, جابر ظالم حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے. یعنی کہ 3 قحط سالی, سخت مشقت, ظالم حاکم تم پر مسلط ہو جائے گے اگر تم نے ناپ تول میں ڈنڈی ماری, کمی کی, حرام کھایا. یعنی کہ ظالم بادشاہ تم پر مقرر ہو جائے گا, قحط سالی آئے گی اور سخت مشقت آ جائے گی. 12ویں بات, یہ اب 2-4 نقطے بھی آئیں گے, وہ میں بیان کرتا چلا جاؤں. 12ویں بات یہ ہے جی, کہتے ہیں جی واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی بڑی آیت سورہ بقرہ کی 282 ہیں. کیوں جی عبداللہ بھائی حافظ قرآن ہے, سب سے قرآن مجید کی لمبی آیت کون سی ہے؟ 282, جس میں لین دین کا لکھ لو. سورہ بقرہ آیت نمبر 282, وہ سردار کا ہے, لمبی آیت ہم کہہ رہے ہیں. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت
یعنی کہ وہ یہ کہا ہے کہ جب لین دین کرو لکھنا پڑھنا کرو، تاکہ وہ وقت سے پہلے تم سے نہ مانگے، نہ تم وقت سے پہلے لیٹ بھی نہ کرو، وقت پر دو۔ سمجھ آ گئی بات؟ لین دین یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رزق حرام سے محفوظ کرنے کے لیے کہ لکھ پڑھ کرو، نہ تم بھولو نہ اگلا بھولے، نہ تم زیادہ لو نہ وہ کم دے۔ 13ویں بات جی، یاد رکھیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت میں گئے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آپ اے آدم حوا دونوں جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا بتایا کہ یہ حلال ہے، جہاں پوری جنت میں جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، ولا تقربا ہذی شجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب اس سے دو مسئلے ثابت ہو رہے ہیں، ایک یہ کہ حلال کروڑوں چیزیں ہیں، حرام آپ انگلیوں پر گن کے بتا سکتے ہیں، 100 بھی نہیں چیزیں ہوں گی۔ اصولی قانونی طور پر 100 سے بڑھ کر چیزیں حرام نہیں ہوں گی، اس لیے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ یہ حلال ہے یہ حلال ہے، وہ تو اتنی بڑی فہرست بن جاتی۔ شریعت نے یہ کہا کہ یہ حرام ہے باقی حلال ہے۔ اب کیسے پتا چلا کہ حلال بہت ہوتا ہے؟ اس آیت سے، ہاں جی، اس آیت سے کیسے پتا چلا کہ حرام تھوڑا؟ ہاں، ساری جنت حلال ہے تو حرام تھوڑا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری بات، عجیب بات ہے کہ شیطان حرام کاموں میں کشش پیدا کر دیتا۔ اب دیکھیے نا آدم علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے، فرشتے بن جائیں گے، بس یہ درد کھا لو۔ ہاں یہ بھی بات بنتی ہے کہ حرام میں برکت نہیں ہے اور حلال میں برکت ہے۔ یہ بھی میں لکھ لیتا ہوں، اچھا پوائنٹ آپ نے موقع پر کروایا ہے کہ بکری اور یا حلال جانور، ہاں 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 ٹھیک ہے، ہاں نہیں ٹھیک ہے، دلیل بنتی ہے، سن لیں۔ اچھا اب دوسری بات جو ہم نے کہی ہے نا کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ چیز تو تھوڑی ہے اور اسی میں کشش پیدا کر دیتا۔ اچھا اب 14ویں بات یہ ہے، ہمارے ہاں بڑی یہ بات مشہور ہے جی کہ جھوٹ نہ بولو تو کام نہیں چلتا۔ حالانکہ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا حرام تو برکت ہی نہیں ہوتی، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ کتے تھوڑا حرام ہے اور بکریاں کتنی حلال ہے، بہت زیادہ ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ طلاق میں فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ سورۃ طلاق ہے یہ آیت، میں نے دیکھی نہیں، مختصر ہی ہے، وہ ادھر ہی 28ویں بارے میں ہے نا سورۃ طلاق، اگلی ہے یہ نا آیت ہے جی 2 اور 3، اور آگے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کہ توکل کرے اللہ پر تو اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 1 2 اور 3، یعنی کہ جھوٹ بولنے سے رزق نہیں ملتا، تقوی اختیار کرنے سے رزق ملتا ہے، اور غیبی طور پر رزق ملتا ہے۔ تقوی اختیار کر کے دیکھیں،
بعض اوقات بندے کو جدھر سے گمان بھی نہیں ہوتا ادھر سے رزق مل جاتا ہے، روٹی ادھر سے آ جاتی ہے، بندہ کہتا ہے یہی تو ابھی کہا ہے بات انہیں نہیں، یہی بات ہم نے شروع کیوں جی سنی نہیں ابھی بات، 14ویں بات یہ کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو کاروبار نہیں چلتا، یہ بات کر کے تو ہم نفی کر رہے ہیں اس کی کہ لوگ کہتے ہیں، یہی تو ہم نے آغاز کیا، لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو کاروبار نہیں چلتا، اللہ فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو تو تمہیں رزق ہم دیں گے، یعنی کہ اپنی جلوت خلوت ٹھیک کرے، حرام سے بچے، تھوڑی دیر آزمائش ہو سکتی ہے لیکن پھر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ 15ویں بات جی، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ ہفتے والوں کا ذکر کیا سورہ الاعراف آیت نمبر 163 کہ نا کام ہی ان کا تھا مچھلی کا شکار کرنا، تو ہفتے والے دن ان پر حرام تھا کہ وہ شکار کرتے۔ اللہ نے فرمایا اذ تاتیہم حیتانہم، اور جب آتی مچھلیاں لو صباتہم شرعا، کہ اگر ہوتا ہفتے کا دن عام، اور لا و یوم لا یسبتون، اور اگر ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں آتی نہیں تھی، عام دن میں بہت زیادہ آتی تھی، کیوں کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم نے ان کی آزمائش کی کہ ہفتے کے دن شکار کرنا منع ہے، بھی نماز کے ٹائم گاہک آ گیا جمعے کا، یا تو فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ان کی آزمائش کی کہ آزمائے کہ کون حلال کھاتا ہے کون حرام سے بچتا ہے۔ عام دنوں میں وہ ہفتے والے دن اچھل کودل کاٹ رہی ہیں مچھلیاں، منہ میں پانی آ رہا ہے، اور عام دنوں میں دوسرے دنوں میں وہ کانٹا ڈالا ہوا کوئی مچھلی نہیں آ رہی، فرمایا ہم نے اسی طرح ان کو آزمائش کی۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ جب حرام آسان ہو جائے تو یہ بھی بندے کی آزمائش ہے، حرام سود کھانا آسان ہو جائے، رشوت کھانا آسان ہو جائے، چوری کرنا آسان ہو جائے، وہ آپ نہ دیکھے کوئی نہیں دیکھ رہا، آسان ہو گیا تو یہ آپ کی آزمائش ہے، آپ کا امتحان ہے۔ اور اسی طرح 16ویں بات یہ ہے، سورہ صاد ہے اور آیت نمبر 25 ہے، حضرت نہیں وہ میرے پاس ہے، حضرت ان کے پاس آئے وہ دو حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد مقدمہ لے کر، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا پارٹنر ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ میں ایک دمبی بھی اس کو دے دوں۔ ہوتا یہ کہ بندے کو اپنے 99 نعمتیں نہیں نظر آتی، کسی دوسرے کی ایک نعمت بھی ہونا تو وہ نظر آتی ہے، اور اپنا کاروبار بہت وسیع ہو دوسرے کے پاس ایک گاہک بھی چلا جائے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی لے لے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی ادھر زبردست بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، کہ بے شک بہت سارے شریک پارٹنر کاروباری شریک لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، بہت سارے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے وہ نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اکثر کاروباری ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، جب موقع ملے ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ داؤد علیہ السلام نے کہا سورہ صاد میں، کہتے پہلے کہ لوگ بڑے اچھے تھے، سب زمانوں میں ایسا ہی ہے، یہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے بھائی، ہاں جی، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ شریک پارٹنر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، ہاں جو نیک ہے اس کی بات الگ ہے، فرمایا لیکن وہ قلیل ماہم، بہت ہی وہ تھوڑے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر
زیادتی کرتے ہیں، اور بہت تھوڑے ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں جو کہ ٹھیک چلتے ہیں۔ حرام کھانے والے زیادہ ہیں، حلال کھانے والے تو کم ہیں۔ اچھا اب لو جی آخری اسی حوالے سے بات، موضوع کو سمیٹتے ہیں۔ فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب رزق حرام کمانے والا میری امت میں ہی سے ہی نہیں ہے۔ بڑی مشہور یہ حدیث ہے، میں نے حوالہ نہیں لکھا لیکن یہ مشہور بات ہے۔ تو یہ میں نے 16 یا 17 باتیں بن گئی جی، ہاں جی 17 پوائنٹ کو بیان کیا ہے، یعنی کہ وہ میری امت میں سے نہیں، کافر تو نہیں ہو جاتا، ڈرایا ہے کہ وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، میری سنت پر نہیں ہے، ہاں وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔